نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایک کہانی ایک سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک خوبصورت اور دل نشین واقعہ سنائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر مرتب ہونے والے درس اور سبق پر بات ہوگی۔ واقعہ اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات دنیا میں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان کی خواہشات، خواہ اس کے پاس ساری دنیا کے وسائل جمع ہو جائیں اور ہفتہ قالین کی حکومت اس کے پاس آ جائے، اس کے باوجود اس کی خواہشات کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات اس وقت ختم ہوں گی جب اس کی دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ اور چونکہ انسان اصل میں جنت سے آیا ہے تو اس لیے اس کی خواہشات کی تکمیل کی جگہ بھی وہی ہے، اس سے پہلے اس کی خواہشات کا ختم ہونا ناممکن ہے۔ البتہ جو لوگ قناعت کر لیتے ہیں اور اپنے پاس موجود نعمتوں کے اوپر شکر کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ زندگی ہنسی خوشی گزارتے ہیں اگرچہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ایک تاجر جس کی عمر بھی کافی تھی اور اس کے پاس 150 لادو اونٹ تھے جن کے اوپر وہ سامان لے کے جاتا تھا، اور 40 سے زیادہ اس کے پاس نوکر چاکر تھے، اور ساری دنیا میں تجارت کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا۔ کہتے کہ ایک دن شام کو وہ میرے پاس آیا اور اس نے باتیں شروع کی اور ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ جب صبح ہونے لگی تو کہنے لگا، سعدی اب دنیا کے کاروبار سے میں بہت تنگ آ گیا اور یہ سوچ رہا ہوں کہ بس ایک سفر کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لوں اور ایک دکان ڈال کے بیٹھ جاؤں اور بس۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایک سفر جو باقی ہے وہ کیا ہے؟ تو تاجر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ چین میں فارسی گندک کی بڑی قیمت ہے، تو چاہتا ہوں کہ فارس سے گندک لے کر چین جاؤں اور چین سے چینی کے برتن لے کر روم جاؤں، روم میں ان کو فروخت کرنے کے بعد رومی کپڑا خریدوں اور وہ کپڑا لے کر ہندوستان جاؤں، ہندوستان میں کپڑا بیچ کر وہاں سے فولاد خریدوں اور فولاد لے کر حلب جاؤں، اور حلب سے شیشہ خرید کر یمن جاؤں اور یمن میں شیشہ فروخت کر کے وہاں سے یمنی چادریں خریدوں اور اس کے بعد ان کو فارس میں لا کے بیچوں اور ایک دکان میں گوشہ نشینی اختیار کر کے بیٹھ جاؤں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں بالکل خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ جب تاجر نے ساری کہانی سنائی تو کہنے لگا، سعدی ذرا تم بھی تو بتاؤ یار، میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں بتائیں، آپ بھی بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحرائے غور میں ایک سپہ سالار اونٹ سے گرا اور مرنے کے قریب ہو گیا، تو مرتے مرتے اس نے یہ کہا کہ دنیا دار کی آنکھ کو یا قناعت بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا دار کی آنکھ کو نہیں بھر سکتی۔ اس کہانی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان جو ساری دنیا میں سفر کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود
جو ایک سفر جس کو کہہ رہا ہے، ذرا سوچیے کہ وہ ایک سفر کتنا لمبا ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں جب لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور پیدل سفر کیا کرتے تھے، کہ فارس سے ہندوستان، ہندوستان سے روم، روم سے چین، چین سے واپس پھر جو ہے نا ہندوستان، وہاں سے حلب، حلب سے یمن اور یمن سے فارس. تو شاید یہ برسوں کا سفر ہے، لیکن تاجر کی خواہشات اور اس کی اپنی سوچ ایسی ہے کہ یہ سفر کرنے کے بعد مجھے قناعت اختیار کر لینی چاہیے اور اس کے بعد مجھے سکون سے بیٹھ جانا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کتنی ساتیں، کتنے سانس انسان کے باقی ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں. اس لیے اپنے پاس موجود نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے انسان کو قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا چراغ کس جگہ، کس وقت اور کس طرح سے گل ہو. اور جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو اس کی خواہشات ساری کی ساری دھری رہ جائیں گی. بس اس تاجر کے سبق کی کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر انسان قناعت کر لے تو اس سے بڑی دولت اس کے پاس کوئی نہیں.